ہیوسٹن میں ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن اور دیگر نمائندہ تنظیموں نے مل کر ایک فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین اور فاؤنڈنگ ٹرسٹی میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل پاکستان کے جناب اعجاز سایہ اور جنرل سیکرٹری جناب ریاض احمد مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کے صدر جناب حنیف نے سب کو ویلکم کیا۔ ڈاکٹر فیض نے MMI ہاسپٹل کراچی کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جناب اعجاز سایہ نے ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے ہاسپٹل کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر گلزار ناتھانی نے اپنی مزاحیہ شاعری سے ماحول کو زعفران بنایا۔ MMI کے مینجمنٹ چیئرمین واحد لالا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو کہ ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ آخر میں عاطف فتح نے آ کر فنڈ ریزنگ کی اور وائس پریزیڈنٹ ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن جناب عبدالکریم تائی نے آخر میں سب کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہیوسٹن میں اس وقت ہے مارکی ایونٹ سینٹر میں، اور یہاں پر ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کا کہ مقصد ہے کہ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو پاکستان میں ہے، ان کا پہلا پروجیکٹ ہے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ، جس میں یہ ایک ہاسپٹل ہے اور اس میں 180 بیڈ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے لیے انہیں ایکسپینڈ کرنا ہے، زیادہ چیزیں اس میں ڈالنی ہیں انہیں، جس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ آج یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کے علاوہ بہت ساری دوسری آرگنائزیشنز نے بھی ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے۔ تو آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کس طرح یہ پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے اور کیا مقاصد ہیں اس کے، اور آگے ان کو کیا امیدیں ہیں اس سے۔ Today I am here in Houston for a fundraiser as MMIH Hospital is expanding from 180 beds to 550 beds, and we have also started with our academic program of colleges, medical, dental, physiotherapy, nursing and pharmacology, and this function is in collaboration with Memon Health, Houston Memon Association and other organization, and inshallah we will be completing this project in 3 years' time. الحمدللہ پچھلے 10-12 سال سے MMI ہاسپٹل پاکستان کے غریب عوام کے لیے خدمات دے رہی ہے۔ کراچی بیس ہے یہ ہاسپٹل۔ اس وقت آج ہم جو جمع ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میمن ایسوسیشن آف ہیوسٹن کا، کہ جنہوں نے آج یہ پروگرام ہمارے لیے ارینج کیا۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ اور بہت بڑے میسر ایکسپینشن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت 180 بیڈ کی یہ ہاسپٹل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو 500 بیڈ لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو چیریٹی ہاسپٹلس کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے چیئرمین اعجاز سایہ صاحب US میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ کے پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی میں، جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور آئی تھنک یہ خالی میمنوں کے لیے نہیں ہے، اس میں 90% نان میمن کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا ہے، اور آگے جا کے یہ 500 بیڈ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو 94 کروڑ تک کا پروجیکٹ ہے۔ تو ہم اس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم اس میں ہم لوگ ڈونیٹ کریں، اور ہم کو امید ہے کہ یہ 500,000 تک ہم جائیں گے انشاءاللہ ڈونیشن ٹوٹل۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ آلسو ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے، جو مختلف فلاحی کام کرتی ہے یہاں لوکلی، اور آلسو پاکستان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کے تھرو جو ہے وہاں پہ فلاحی کام کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا آج پروگرام ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم اپنے فنڈ جمع کریں، اور یہ کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ کافی اور چیزوں کے لیے بھی فنڈ جمع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج امید ہے کہ کافی ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اتنا فنڈ جمع کریں، کیونکہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ایک صرف پیشنٹس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں ایجوکیشن بھی ہوگی، وہاں پہ میڈیکل اسکول بھی بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ، اور نرسنگ اسکول بھی بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ بس دعا کریں کہ یہ کامیاب پروجیکٹ رہے۔ السلام علیکم۔ ان کا اگلا 4 یا 5 سال کے اندر ان کا ارادہ ہے کہ یہ 500 بیڈ ہاسپٹل بنائیں گے، اور ایک نرسنگ اسکول اور ڈینٹل کالج دو وہاں ایڈ کریں گے۔ دے ہیو لانگ پلانس، بٹ شارٹ ٹرم پلان ان کا یہی ہے۔ اور ہیوسٹن میمن ایسوسیشن جو ہے بینگ پارٹ آف دا ہیوسٹن، اینڈ بیکاز اٹس دیٹ ہاسپٹل از اے گفٹ ٹو کراچی سٹیزنس فرام دا میمن کمیونٹی، وی وانٹ ٹو آلسو پارٹیسپیٹ ان دیٹ ون۔ میمن فلانتھراپی کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو میمن کمیونٹی لیڈنگ رول ٹیک کرتی ہوئی نظر آئے گی فلانتھراپی میں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو AD فاؤنڈیشنز، چھیپا فاؤنڈیشنز، تو میمنوں کا یہ افتخار رہا ہے ہمیشہ کہ لوگوں کی خدمت
एक बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट है मेमन कम्युनिटी का, और यही खिदमत का जज्बा लेके हम ह्यूस्टन के मेमन और ह्यूस्टन की कम्युनिटी मेमन हॉस्पिटल के साथ जॉइन हैंड्स कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में हमारे उन भाई बहनों को जिनके पास वो मींस नहीं है जो हमारे पास है, हम उनको वो बेसिक मेडिकल नीड्स प्रोवाइड कर सकें कि जो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस ज़माने में, जितना इन्फ्लेशन है, जितना पैसा, जितना जो है महंगाई है। तो मेमन फाउंडेशंस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेमन हॉस्पिटल जो है इट इज़, एक चीज़ मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट करता चलूँ कि नाम तो इसका मेमन हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन 90% ऑफ द बेनिफिशरीज प्लस जो है इसके नॉन मेमन्स हैं। हम किसी भी लैंग्वेज या किसी भी किस्म की नेशनलिटी की क्रीड पे जो है वो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जिसको मदद की ज़रूरत है वो आए, और ह्यूस्टन की कम्युनिटी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है वो MMI के लिए किया, और हम इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक इतना सब्सटेंशियल अमाउंट हम जमा करके दें हमारे भाइयों को कराची में, ताकि हमारी मुल्क के लोगों के लिए एक फ्री हेल्थ केयर और जितना हो सके हम प्रोवाइड करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रीज़न तो ये है कि हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल गफ़ार पोची, वो हमेशा से हमको सिखाया है कि हमेशा खैरात दो, डोनेशन दो। तो हमारे फादर ने भी यही सिखाया है, उससे हमेशा देने से हमेशा आदमी का हर आदमी के रिस्क में हमेशा इजाफा होता है, और हमारी कम्युनिटी की हेल्प हमेशा हमको हेल्प करनी चाहिए। तो यही हमने अपने दादा और बाप दादाओं से सीखा है, तो इंशाल्लाह हम भी अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, और इस तरह कम्युनिटी के लिए काम करते रहेंगे, और जितना हमको वाहिद साहब मौका देते रहेंगे इंशाल्लाह फिर हम और काम करते रहेंगे और अपना कम्युनिटी का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं MMI से, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट से एसोसिएट हूँ सिंस द टाइम इट स्टार्टेड बिल्डिंग। आई एम वन ऑफ द ट्रस्टीज ओवर देयर। It's a very, very good program. 97% of the patients that are seen over there, and लगता है ऐसा कि Memon Medical Institute, but 97% of people that are seen over there and treated are non-Memons, and we need to support causes like that. Now they're making it to a 582-bed hospital with the greatest outpatient imaging center, because I'm myself in imaging over here in Houston, and they put a state-of-the-art imaging machine, state-of-the-art CT. Plus, unlike other hospitals, they're not bringing in old equipment, they're bringing in brand new equipment. And every 5 years, they upgrade the equipment from MRI, CT, X-ray to ultrasound. And this is one of the finest labs. Even Aga Khan Hospital now trusts the lab that MMI has. But it's a great cause, everybody needs to support it. Thank you very much. O who you have believed, let not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah. And whosoever does that, then those are the losers. And spend in the way of Allah from what we have provided you before death approaches one of you, and he says, My Lord, if only you would delay me for a brief term, so I would give charity and be among the righteous. But never will Allah delay a soul when its time has come, and Allah has acquainted with what you do. On behalf of Houston Memon Associations, I welcome our outside guests from Karachi, from Florida, from Chicago, and all the Houstonians who are here today for this event. All you are welcome to be here. Today we are here to learn about MMI, which is Memon Medical Institute, which is, as the name suggests, it has mostly the donors are Memon or philanthropists, but I can assure you that majority of patients, majority of employees, and majority of the students, they are non-Memon. So we need to work on to help those needy population, needy patients of Karachi, Pakistan. One more important announcement, I need to make sure that this event is completely sponsored by one of our donors. So whatever we are getting and or having a donations here, it's all going towards the charity of the Memon Medical Institute. So give a round of applause to the donor who is providing us all the food and drinks today. Compared to any other hospital in the United States, it's equivalent, or I would say a little bit better than that thing, because they are very conscious about the
hospital cleanliness, that is the major point which we see whenever we go and see any hospital. The staff is very courteous and they know what they are doing. I've visited their different departments and a couple of people who I know them are working there. And about healthcare, before I do the video presentation about healthcare in Pakistan, when I was there many years ago, this story actually came to, my cousin told me the story, and this will sort of help me see what we need to do in Pakistan. He's telling me he's working in civil hospital. Some guy comes from interior Sindh with a snake bite. He needs anti-venom. He says, we have anti-venom at the hospital, but he could not pay. That patient died on our table. That does not happen in the US, but it is a reality in Pakistan. And that is why we need places like the MMI Institute. To be a role model for caring, curing, education, training, research and employment. Our mission: to provide accessible and affordable quality healthcare and health education to all with empathy, dignity and respect, irrespective of their caste, creed, color, religion or ability to pay. We have been entrusted by major donors and corporate institutions whose generous contributions help treat thousands of patients each year. Over 900 people work at Memon Medical Institute Hospital, including physicians, 38 residents training in various residency programs, 50 fellows training in fellowship programs, and other medical staff. During the pandemic of COVID-19, Memon Medical Institute Hospital established a fully equipped 13-bedded COVID-19 ward in July 2020, isolated from the rest of the hospital with strict safety procedures and protocols. I'm delighted to have and speak in front of you today. I'm really honored that you all are present here, and what you have seen in the movie right now, I have explained most of it, but just to tell you that in 2002 we started with merely 5 crore rupees. Today we are talking about total project cost of about 13 billion rupees. And replacement value of the project is almost more than 17 billion rupees, which in terms to I don't know how many dollars, but somebody told me about $150 million. I don't know how far the mathematics is correct, but this is a gift from Memon community, as I said earlier, to the entire community of Karachi and to the country. 95% of the patients are non-Memon. 98% of the people working in MMIH are non-Memon. Everybody is hired only on merit basis, no shifarish at all. We have eliminated the word of shifarish from. Even in our academics program, we will have 3,000 students, and not a single student will be nominated by any trustee or anybody, because I, as a chairman, withdrew my rights to even nominate one student. So none of my trustees can do it. And this is how we're going to work. We didn't go for the high numbers, because in Pakistan, medical university makes a lot of money. But our project is not for that. Those who will excel 2 years in their studies will get 3 years of scholarships automatically. And this is something nobody has done it. At MMIH last year we made a small profit, and our idea was not to make profit. And we did charity for entire profit. So at the end of every calendar year, MMI stands at 0. We are self-sustained, and we have a policy that nobody is turned back if they come with a problem at MMIH. We have a postgraduate program going on, and this is a news for our APNA people. I'm a gastroenterologist. तो मैंने कहा है कि शोभा है मेरा तिब का, शायर तो नहीं हूँ, आंतों का सही कल्ब का माहिर तो नहीं हूँ. और फरा बैठी हुई उनके सामने शायरी करना थोड़ा मुश्किल काम है. बहुत अच्छी शायर हैं ह्यूस्टन की. आसार क़यामत के वैसे तो हज़ारों हैं, शायर कोई मेमन हो ये ज़िंदा निशानी है.
अच्छा हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वहाँ पे जो हालात हैं, आई थिंक these kind of hospitals really bring, community to do a lot of work and, people get services. तो उसमें मैंने एक दो अशार कहे थे कि सड़क के बीच में बहता रहा है 30 सालों से, सड़क के बीच में बहता रहा है 30 सालों से, गवर्नर 4 बदले हैं मगर नाला नहीं बदला, हुकूमत हो किसी की भी वही चेहरे नज़र आएं, किसी शहरी का लेकिन पाँव का छाला नहीं बदला. I would like to welcome all you on behalf of MMI and Houston Memon Association. I am honored to be part of this event, and Memon's association, Memon community is working all over the world for the humanity and other part and other front runner of the Memon Association and other community also. So I don't want to take more time of your time. Thank you very much for coming and all these parts. I'm proud of being a part of a community that has given without a question, without with a determination and without any bias. If they ask for it, Memons will stand up and they will give. They were there in LA last week and they collected $1.2 million. And that's an outsider. Yeah, you can give them a house. Come on. So when I talked to Jazbai and Riaz, I said the Memons of Houston will supersede it, inshallah Aziz. They were able to get 18 trustees for the Memon Hospital, and let's see if we can match those 18 trustees here in Houston.